آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں رہ کر ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کو جینا کیسے چاہیے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ولی کس کو کہتے ہیں اور ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. جب انسان ہے تو ان کو مٹی کیوں نہیں کھاتی, ہم کو کھاتی ہے, ان کو کیوں نہیں کھاتی. یہ ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. یہ من کے مطابق نہیں ہے, آواز چونکہ مجھے صحیح نہیں مل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں. یہ دارالعلوم سراج العلوم ماشاءاللہ یہ مدھوپور کا مرکزی ادارہ اور بہت پرانا ادارہ جس کی بنیاد رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنے دست مبارک سے رکھی اور انہی کا یہ روحانی فیضان ہے کہ آج تک یہ ادارہ چل رہا ہے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے ہیں اور جلسہ کو ڈسٹرب نہ کریں. اب ٹھیک آواز ہو رہی ہے کچھ, اللہ کا شکر ہے, کچھ غنیمت ہے. ہاں ماشاءاللہ صغیر صاحب آپ بیٹھے. آواز کی بات نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں پوری آواز باہر کی بند کر دیں. میرے دوست باہر کی پوری آواز بند کرو, سونے والے کو تقریر تھوڑے سنانا ہے. ارے جلسے میں جو لوگ موجود ہیں وہ سنو گے نا, یہ سب تو پاگل پنی ہے. جو لوگ درخت میں باندھ دیتے, پیڑ میں باندھ دیتے تاکہ جانور سنے, چرند پرند سنے, یہ سب پاگل پنی ہے. بولنے کا موقع ہم لوگ خود دیتے ہیں. ایسا کام مت کرو کہ جس سے حکومت کو بولو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے. ایسی غلطی مت کرو. جس کو ہم سنانے آئے اتنے دور میں آواز ہو, بس اتنا ہی کافی ہے. بالکل ادب سے بیٹھیے, ہوش میں بیٹھیے اور میری تقریر کو سنیے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا, یہ بچہ صحیح کر رہا, یہ ٹھیک کر رہا, کائے روک رہا, یہ ٹھیک کر رہا, یہی رہنے دو, اب رہنے دو, اب کچھ مت کرو. یہ بچہ صحیح کیا ہے ماشاءاللہ. ایسی آواز مجھ کو چاہیے, یہی آواز چاہیے. تم لوگ پھر سے سیکھو اس سے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, مصطفیٰ جان رحمت, شب بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, گل باغ رسالت, عرش کی زیب و زینت, فرش کی طب و نزہت, جن کی شان نہ آتی نہ کل کو سر, شاف محشر ساقی کو سر, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, کائنات کی شان, مومنوں کی جان, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں, زور سے پڑھیں بابو لوگ, زور سے پڑھیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا, اب کچھ مت کرنا, اب کچھ نہیں کرو. یہ بچہ صحیح کر دیا, اب ہم خوش ہو گئے. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ اور, درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے, زور سے بولے اجازت ہے. تو شعر ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ تھے جن کو انگریز نے گرفتار کیا اور بھارت پر قبضہ جمایا. جب انگریز نے گرفتار کر کے ان کو جیل میں رکھا اور ان کو قید خانے میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا تو بہادر شاہ ظفر کو اپنا گزرا زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں کرسی پر بیٹھا تھا, میں کہاں دیش کا راجہ مہاراجہ بادشاہ تھا, آج میں جیل میں ہوں. تو انہوں نے اپنی زندگی پر ایک کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. وہ کلام صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے. آپ دیکھیے, شعر سنیے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں, اور کتنا
کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مدھوپور سراج العلوم کے جلسے میں آئے ہوئے باشعور مسلمان، اگر واقعی آپ نے چند منٹ کی میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو، سننے والے کی بھی نیت اچھی ہونی چاہیے اور بولنے والے کی بھی نیت اچھی ہونی چاہیے، تبھی تقریر کا اثر ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو ان رشتہ داروں کی محبت تمہیں اللہ رسول کا گستاخ بنا دے، بے ایمان بنا دے، بے ایمان، کہیں ایسا نہ ہو کاروبار اور بزنس کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر میں آپ کو جاگ کر بیٹھنا ہے، تبھی آپ میری تقریر کا لطف پا سکتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا، اپنے کاروبار بزنس سے ہوشیار رہنا، چادر مت اوڑھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے، ان کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے، مر گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، قبر کی مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل مہک رہے تھے ویسے آج مہک رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ ہے کوئی نشانی باقی؟ ہے کوئی پہچان باقی؟ زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، قبر کی مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ تم یزید کو دیکھو، کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر بھیجا کہ حسین کو بٹھا دیا جائے، خاندان حسین کو بٹھا دیا جائے، حسین کی نسل کو پوری دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یزید خود مٹا، 22,000 لشکر مٹا، یزید کی نسل دنیا سے مٹ گئی، لیکن حسین
जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, हुसैन जैसे कल महक रहे थे वैसे आज महक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद मजार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बच्चे बिल्कुल अदब से बैठे, पूरी तकरीर सुने। कोई बच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए ताकि जलसा आपका खराब ना हो। मेरी तरफ देखिए, आज हम लोग बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, चादर चूम कर चले आते हैं, फातिया देकर चले आते हैं, गुलपोशी करके चले आते हैं। बुजुर्गों का मजार इसलिए नहीं है कि सिर्फ चादर चूम करके तुम वापिस आ जाओ, गुलपोशी करके वापिस आ जाओ और नियाज दे करके वापिस आ जाओ। बुजुर्गों का मजार इसलिए है कि जब वहां पहुंचो तो गौर करो और अपनी जिंदगी को उन्हीं की तरह गुजारने की कोशिश करो। गौर करो, तुम्हारे बाप मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे घर के लोग मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे गांव के बड़े बड़े नेता और मुखिया प्रधान मर गए उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन गरीब नवाज को सारा हिंदुस्तान याद कर रहा है, गौसे आज़म को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है। जब गौर करोगे तो हकीकत इधर देखो सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे अजीज, मेरे बच्चे और मेरे बुजुर्ग हजरात, आज आप मेरी तकरीर सुनिए। बहरहाल मेरा नंबर ऐसे वक्त में आया जब माइक पर बोलो, आप जानते हर तरह से पाबंदी है, ये तो मेहरबानी है कि फिर भी काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग हदीस सुनाओ। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, जितनी चीजों का मैंने वादा किया है, आपका मौलाना किस्सा कहानी नहीं बोलेगा, जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह हमारे दिल में अल्लाह का
کا خوف نہیں رہ جاتا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو، جیسے یہاں برائی سے بچتے ہو گھر پہ بچا کرو، جیسے یہاں اللہ کا ڈر رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو۔ جو حال تمہارا یہاں ہے وہی حال اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تم کو چھونا نہیں ہے، چھو کر خراب مت کرو۔ ایک تو ایسے ہی میں نے تم کو کیسے درست کروایا، ارے بولو درست کروایا کہ نہیں؟ یہ مولانا ہے، مولانا 25 سال سے بولتے بولتے مائک والے کو جانتا ہوں، کوئی بھی مائک والا آج کل صحیح نہیں ہے، سب نیا آپریٹر۔ نئے آدمی کے ہاتھ میں قینچی دے دیا جائے تو اس کو پتا ہی نہیں کہ سر کا بال کاٹنا ہے کہ موچھ کاٹنا ہے۔ ارے بولو، کہو گے سر کا بال کاٹنے کے لیے وہ پوری موچھ اڑا دے گا، اور موچھ کہو گے تو داڑھی اڑا دے گا۔ تو نئے آدمی کے ہاتھ میں بولو مشین نہیں دینا چاہیے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پہلے ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے تب جا کر کے مشین چلانا چاہیے۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ ادھر دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کہا، ادھر دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے جیسے یہاں رہتے ہو اپنے گھر پہ رہا کرو، تو کان کھول کر سن لو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت، بچوں کی محبت، رشتہ دار کی محبت انسان کے اندر بدلاؤ پیدا کرتی ہے، تقوی میں کمی کر دیتی ہے، اللہ کا خوف دل سے نکال دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے، جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے، اور گھر پہنچ کر بھی اللہ کو یاد کرے، تو کان کھول کر سن لو جب کوئی مکھیا بن جاتا ہے تو اس کو دیکھنے چور آتا ہے، جب کوئی ایم ایل اے اور ایم پی آتا ہے تو اس سے ملنے گنڈے بدماش آتے ہیں، چور ڈکیت بےایمان آتے ہیں، لیکن جب انسان نمازی بن جاتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں نمازی بنو، شراب سے توبہ کرو، اور مسلمان ہو تو جینے کا حق ادا کرو۔ زور سے بولو، مسلمان ہو تو جینے کا حق ادا کرو۔ ادھر دیکھ، جو مسلمان شراب پیتا ہے اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جو مسلمان چوری کرتا ہے اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مسلمان ادھر دیکھو جو ڈکیتی کرتا ہے اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمان کس کو کہتے جانتے ہیں؟ آج کل لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام سلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو، نام کا درجہ بعد میں ہے، ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ ادھر دیکھ، نام اگر ٹھیک بھی نہیں ہے لیکن ایمان ٹھیک ہے تو اس سلمان خورشید سے کروڑوں درجہ بہتر ہے جو نبی کا گستاخ ہے۔ ادھر دیکھ، اسلام میں ایمان کی اہمیت پہلے ہے، نام کی اہمیت بعد میں ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ، مسلمان کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کا کیریکٹر اسلام کے مطابق ہو، جس کا چال چلن اسلام کے مطابق ہو، جس کا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ
دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے، اسلام کا دیوانہ جا رہا ہے، مسلمان